السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد آصف۔ ملک شام میں ایک نہایت پرہیزگار اور عابد شخص رہتا تھا۔ اس کا نام خدا دوست تھا۔ اس درویش نے دنیا سے کنارہ کش ہو کر شہر سے باہر ایک غار میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بہت صابر و شاکر تھا اور اسی وجہ سے اللہ نے اسے قناعت کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ قناعت کا مطلب ہے جو کچھ مل گیا اسی پر گزارا کر لیا۔ قناعت پسندی کے سبب نہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا رکھتا تھا اور نہ کسی کے دروازے پر جا کر سر جھکاتا تھا، مگر اس کی درویشی اور پرہیزگاری کی وجہ سے بڑے بڑے بزرگ اس کے دروازے پر جھکنا اپنی خوش نصیبی سمجھتے تھے۔ خدا شناس آدمی اگر بھیک مانگتا ہے تو اس کا مقصد اپنے نفس کو تکلیف پہنچانا ہوتا ہے۔ خدا دوست بھی خدا شناس تھا اور جانتا تھا کہ سب کو رزق حلال دینے والا اللہ ہے، اسی لیے وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتا تھا اور روکھی سوکھی کھا کر خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ دراصل جس علاقے میں وہ خدا دوست بزرگ رہا کرتا تھا وہاں کا جاگیردار بہت ظالم، مغرور اور بے رحم شخص تھا۔ وہ کمزوروں پر ظلم کرتا اور کسانوں مزدوروں کا خون پیتا تھا، لوگوں سے ناجائز ٹیکس وصول کرتا اور جو اس کی حکم عدولی کرتا اسے اذیت ناک سزا دیا کرتا تھا۔ سب اس سے خوف زدہ رہتے تھے۔ ظالم جاگیردار کے ظلم سے تنگ آ کر بہت سے لوگ وہ علاقہ چھوڑ ہی گئے۔ جاگیردار کے ستائے ہوئے لوگ جہاں جہاں بھی گئے انہوں نے ظالم جاگیردار کو بدنام کیا، اس کے ظلم کے قصے لوگوں کو سنائے اور سننے والوں نے جاگیردار پر لعنت بھیجی۔ گاؤں میں جو عورتیں رہ گئی تھی وہ جب چرخہ کاٹتے بیٹھا کرتی تو آپس میں اسے ظالم جاگیردار کے بارے میں باتیں کرتے اور ہر عورت جاگیردار پر لعنت بھیجتی دیکھا گیا۔ خدا دوست بزرگ کے پاس روزانہ علاقے کے لوگ آتے اور اس سے اپنا حق میں دعا کراتے تھے۔ وہ بزرگ ہر ایک معتقد کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آتا اور ان کو ہدایت و نصیحت کی دولت بانٹتا۔ وہ خود کو اللہ کا گناہگار بندہ سمجھاتا اور بے حد عبادت گزار ہونے کے باوجود خود کو دوسروں سے کمتر خیال کرتا، کیونکہ اپنے زاہد اور تقوی پر غرور کرنے والے عابد کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ ظالم جاگیردار بھی خدا دوست بزرگ کی زیارت کے لیے آیا کرتا تھا، لیکن وہ بزرگ اسے ذرا بھی خاطر میں نہ لاتا۔ بات کرنا تو دور کنار اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ جاگیردار جب بھی آتا بزرگ اس کی طرف سے منہ پھیر لیتا۔ لگتا تھا اس سے جاگیردار کی ذرا بھی پرواہ نہیں اور اس کے لیے جاگیردار کی موجودگی اور غیر موجودگی یکساں ہے۔ آخر ایک دن جاگیردار بزرگ کی بے رخی برداشت نہ کر سکا اور اس سے کہنے لگا، بزرگوار آخر کیا وجہ ہے کہ میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں مگر تم میری طرف ایک نظر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے؟ تجھے میرے ساتھ خدا واسطے کی دشمنی ہے کہ تم مجھ سے کلام ہی نہیں کرتا۔ دیکھ، میں تجھ سے زیادہ عزت اور حیثیت والا ہوں، میں عام آدمی نہیں بلکہ جاگیر کا مالک۔ اس علاقے میں مجھ سے بڑا جاگیردار کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود میں تم سے کسی امتیازی سلوک کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، مگر تو مجھے دوسروں کے برابر تو سمجھا کر عام مریدوں کی طرح مجھ سے سلوک کیا کر۔ ظالم جاگیردار کا مطالبہ سن کر بزرگ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے جاگیردار سے کہا، اے ظالم آدمی، تو دوسروں کے برابر سلوک کا کس طرح مستحق ہے؟ تو خدا کی مخلوق کے لیے سر سے پاؤں تک آزار اور اذیت ہے، پھر بھلا میں تمہیں کس طرح پسند کروں گا؟ مخلوق خدا کی تکلیف مجھے کیسے پسند آ سکتی ہے؟ خدا دوست بزرگ کی بات سن کر جاگیردار کو ندامت ہونے لگی۔ بزرگ کہہ رہا تھا، احمق آدمی، یہ تو سوچ کہ جو میرے دوستوں کا دشمن ہے وہ میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ میری دوستی جن لوگوں سے ہے تو ان پر ظلم کرتا ہے اور انہیں تکلیف پہنچا کر خوش ہوتا ہے، پھر بھی میں تجھے اپنا دوست کیسے سمجھ لوں؟ فرض کیا میں تیرا دوست بن جاؤں تو اس کا علاج کیا ہوگا کہ خدا تیرا دشمن ہے اور مجھ سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ میں دوست کے دشمن کا دوست بن جاؤں۔ جاگیردار شرم سے سر جھکائے بیٹھا تھا
اس نے ہاتھ باندھ کر آہستہ سے کہا، مجھے معاف کر دو اور اپنے کرم کا ہاتھ میرے سر پر رکھ دو۔ ہرگز نہیں ظالم، بزرگ نے تیزی سے سخت لہجے میں کہا، تیرا میرا گزرا نہیں۔ ظالم اور مظلوم کی آپس میں کبھی دال نہیں گلتی۔ تیری وجہ سے خدا کی مخلوق تکلیف میں مبتلا ہے۔ تو نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے ہیں، اور بہت سے بندگان خدا تیرے شہر سے بچنے کے لیے دوسرے علاقوں کی طرف نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے اور ان کے گھر ویران ہو گئے ہیں۔ اس کے باوجود تو خوشی اور اطمینان سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ جاگیردار بزرگ کی خاموشی سے کھری کھری باتیں سن رہا تھا اور ندامت سے زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ بزرگ نے آخر میں کہا، بد نصیب آدمی، مجھے حیرت تو اس بات پر ہے کہ ساری دنیا جس سے نفرت کرے اور سب مخلوق خدا اس کی دشمن ہو، وہ کیسے چین سے سو سکتا ہے، اسے کیسے پرسکون نیند آ جاتی ہے۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، جاگیردار نے آہستہ سے کہا۔ محض شرمندہ ہونے سے مظلوم کی داد رسی ہو سکتی ہے، بزرگ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ارے بدبخت، اپنے ظلم سے باز رہ، یہ سوچ کہ کل خدا تعالیٰ مظلوم کو حاکم اور تجھے محکوم بنا سکتا ہے، پھر تجھ پر کوئی بھی ترس نہیں کھائے گا، کوئی تجھ پر رحم کی بھیک نہیں دے گا۔ دوستو، اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے، اگر خدا نے تجھے طاقتور بنایا ہے تو اپنی طاقت سے مخلوق خدا پر ظلم مت کر، بلکہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر مظلوموں کو ظالموں کے عذاب سے نجات دلا۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بٹن دبائیں۔